السلام علیکم ناظرین، ویوز لاگ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد ریاست جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے سیاسی معاملات پہ اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے سر آپ کا بہت شکریہ۔ سر، آپ جب حکومت میں تھے تو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ اس ریاست کے آخری وزیر اعظم ہیں، وہ کس ضمن میں کہی تھی اور اس کا پس منظر کیا تھا، اور اگر یہ ناظرین کو بتا دیں۔ ایسا ہے جی کہ وہ اپنا یہ اسے وہ یہاں ایک بات چلی تھی جی کہ ایک جلائے وطن حکومت قائم کی جائے باہر۔ اچھا، جلا وطن حکومت۔ وہ اس سے پھر راکشی حکومت کا وہ جو تھا نا، ایک اس کا جو 24 اکتوبر 1947 کو جو سول اینڈ ملٹری گیزٹ میں قائداعظم کی موجودگی میں جو اس کا اعلان جاری ہوا تھا، تو اس سے اس حکومت کو نیچے کرنا تھا۔ اچھا، تو ایک تو یہ تھا، دوسرا کچھ ایسی باتیں ہوئی تھیں جو شاید آدمی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فی الحال ان کو نہیں بتایا جا سکتا، تو ایسے محسوس ہو رہا تھا شاید جیسے میں آخری وزیر اعظم ہوں آزاد کشمیر۔ تو یہ کوشش تھی، آئندہ بھی جاری رہیں گی، کوئی یہ نہیں کہ ختم ہو گئی یہ بات کہ جی میں نے بس بڑی تلوار چلائی روک دیا، ایسی بات نہیں۔ یہ 1968 میں یہ میں مجھ سے کسی نے پوچھا، تو مجھ سے پوچھا جی یہ جو ابھی حالات پیدا ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں، یہ اس طرح کبھی پہلے ہوئے؟ میں نے کہا 1968 میں ہوئے تھے، اچھا، جب ایکٹ 68 کے تحت آزاد کشمیر کے صدر کا انتخاب عمل میں آیا تھا۔ یعنی چیف سیکرٹری کا، اس کو سیکرٹری جنرل کہتے تھے، جی، تو اس کو یہ سینئر سیکرٹری بنا دیا، انسپکٹر جنرل پولیس کو ڈائریکٹر پولیس بنا دیا، اس طرح کر کے اس کا جو ہے نا وہ کم کر دیا ایوب خان صاحب نے، اس کا جو تھا اس کے راج حکومت کے کمی لے آئے اس میں۔ تو وہ پھر بعد میں 1970 میں خیر بحال ہوا۔ تو یہ اس طرح کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں جس سے یہ کیا جائے۔ وہ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لگتا مجھے یہ ہے کہ شاید پاکستان میں نے ہندوستان کے اس کا جو قبضہ ہے اس کشمیر کا، وہ غیر اعلانیہ طور پر تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کی یہ جو خطہ 5000 مربع میل کا، اس کا وجود جو ہے نا وہ ختم کرنا ہے۔ وہ جب تک یہ خطہ موجود ہے آزاد کشمیر کا، تو کشمیر ایشو کو کوئی ریزالو ختم نہیں کر سکتا۔ رائٹ، میں یہ بھی آپ سے بتانا چاہتا ہوں، آج کل میں پڑھتا رہتا ہوں اخبار اس کا بھی، یہ تو کچھ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، لابالی قسم کے لوگ ہیں آزاد کشمیر کے سیاستدانوں پر، وہ غیر اخلاقی قسم کی آزاد کشمیر حکومت پر۔ یہ جو آج کل ہوا ہے 2 دن میں، یہ سیاست نہیں ہے۔ یہ جو 2025 میں ہوا، الیکشن ہوئے 25 جولائی کو گزشتہ سال، اس کے بعد 2 حکومتیں بنی، یہ تو پالیٹکس نہیں ہے یہ، لیکن اس پورے نظام کو، اس میں بڑے بڑے لوگ تھے ہم سے پہلے تھے، ٹھیک ہے ہم تو چھوٹے لوگ ہیں لیکن لوگ تھے، تو اس طرح نہیں تصدیق کرنی چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر ہمارے جو بعض نام نہاد نیشنلسٹ ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو، وہ پتہ نہیں ان کو تمیز ہے یا نہیں ہے، وہ ایسی مطلب گفتگو کریں گے آزاد کشمیر کے اکابرین کے بارے میں، آزاد کشمیر کے بارے میں، تو ادھر کیا کرتے ہو؟ پھر آزاد کشمیر کے طرف برا جاؤ، چھوڑ دو آزاد کشمیر کو۔ اچھا سر، ایک چیز ہے کہ 1949 سے لے کے مطلب جتنی بھی پرانی ہم تاریخ پڑھتے ہیں جی تو جی وہاں پہ یہ ملتا ہے کہ ایک چیف سیکرٹری اور وزیر امور کشمیر کا نظام چلاتے ہیں، حکومتیں تبدیل کرتے رہتے ہیں، جی 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 اور ابھی بھی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو کیا اس پورے سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ کیا ہم ابھی تک سیاسی طور پہ اتنے میچور دیکھیں، نہیں میں ہوئے؟ ایسا عرض کروں کہ جب حکومت بنی تھی آزاد کشمیر کی، تو وہ ایک سیاست دی گئی تھی، لیکن پرابلم یہ تھا کہ جو دارالخلافہ کراچی میں تھا، تو یہ جو بیوروکریسی تھی نا، یہ انگریز کی تھی، وہ ان سے وہ گئی نہیں، وہ بات گئی نہیں، جس طرح وہ تھی نا ہندوستان میں بھی انگریز محدود سی، انہوں نے دیے ہوئی تھی، آزادی دی ہوئی تھی حکومت چلانے کے لیے بعض علاقوں کو،
انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا آزاد کشمیر میں. اور قائد اعظم کے بعد پاکستان کے سیاستدان نے اس بات کو سمجھا نہیں کشمیر کی اہمیت کو. پھر ایوب خان جیسے لوگ آگے اقتدار میں آگے جن کو وہ ایک اوس درجے سے بھی کم اس کا وہ ذہنی صلاحیت کا مالک تھا آدمی، تو اس نے بڑا نقصان کیا. پھر یہ وزارت امور کشمیر، پھر اس آزاد کشمیر میں بھی سیاستدانوں کو جو ہے نا لڑایا آپس میں. یہ 50 کی دہائی میں مسلم کانفرنس 2 حصوں میں بٹ گئی. ایک کا یہ تھا کہ جی یہاں الیکشن ہو، جمہوری ادارے بنے تاکہ اس کشمیر کے لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں. دوسرا گروہ یہ تھا کہ اگر ہم اس میں پڑھے تو ہم اپنی منزل سے دور چلے جائیں گے، ہم آپس میں الجھ پڑیں گے. تو دونوں کے درست تھے یہ اپنے ان کے نظریات یا جو ان کے خیالات ہیں، لیکن اس کو پھر ایکسپلائٹ کیا وزارت امور کشمیر نے. تو لڑے لوگ آپس میں، آزاد کشمیر کے سینئر ترین لیڈرشپ آپس میں اختلاف پیدا ہوئے. یہ کرتے تھے وہ، یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں. تو پھر جا کے 70 میں جو ہے نا، اصل میں آزاد کشمیر پر کبھی کسی نے یہ جو پہلے لوگ کراچی بیٹھتے تھے پھر ادھر آ کر پنڈی میں آئے، پنڈی کے بعد اسلام آباد میں اعتبار ہی نہیں کیا، نہ کبھی انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی سر کی اہمیت دی. یہ اہمیت دی پہلی بار جنرل یحییٰ خان نے، جس کو لوگ ادھر برا بھلا کہتے ہیں. اچھا، 1917. ہاں جی، وہ بنگالی تھا جوائنٹ سیکرٹری موسیٰ، ان لوگوں نے اس کو اپنا مشرقی پاکستان کا پرابلم تھا، ان کو انہوں نے وہ دیا ایکٹ 1970. پھر بعد میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا یہ، یعنی یہ ہمیں جو ممارست کیا پھر اسی کے نامینیٹڈ تھے شاہد خاقان عباسی صاحب. باقی تو جمہوری حکومتیں جو ہے ہمارے حقوق لیتے گئے. یہ کشمیر کونسل کا جو وجود ہے، یہ تو بدترین ڈیارکی سسٹم کی جو وارن ہیسٹنگ نے انڈیا میں قائم کی تھی، اس کی نشانی تھی یہ کشمیر کے اندر. تو یہ جو پاکستان میں لوگ جو جمہوری طور پر منتخب تھے، انہوں نے اس کو ادھر اس کا نفاذ کیا تھا ادھر. تو بعد میں پھر یہ ہوا 70 میں ٹھیک ہو گیا، الیکشن ہوئے دوسرا تیسرا. اب بات یہ ہے کہ جو مظفر آباد کی جو کرسی ہے، اس کا ایک پرابلم ہے. اتنی نہیں ہے بات جتنی کہ جی وہ کوئی چیف سیکرٹری یہ کر دے گا تو چیف سیکرٹری وہ کر دے گا، وزیر مدد یہ کر دے گا، یہ وہ کر دے گا. یہ جو آزاد کشمیر کے میں جو لوگ حکومت پر براجمان ہوتے ہیں، ان کے رویے پر ہے کہ وہ کیسے، وہ ان کا اپنا ذاتی کریکٹر کیا ہے، ان کی پولیٹیکل اسٹینڈنگ کیا ہے، اس کو دیکھ کر آپ کے ساتھ اسلام آباد سے کوئی آپ سے بات کرے گا. تو جس طرح یہ آج کل ہے یہ جو، لیکن نبی کی جو صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، 14-15 لوگوں کو پی سی میں رکھا گیا 3 دن، اور اس کے بعد ووٹ دلوایا گیا، اور یہ ساری صورتحال تو وزیر امور کشمیر، سابق وزیر امور کشمیر ان کی نگرانی کرتے رہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہی لوگ تھے جنہوں نے نیازی صاحب کو انتخاب کیا. پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، جو میں باپ سے بنیادی بات کہی، یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. اس میں جو پرانے سیاست میں جو آدمی ہے وہ تھے سلطان محمود صاحب. وہ ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے، آزاد مسلم کانفرنس کا، لبریشن لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، آزاد مسلم، انہوں نے بھی 7-8 جماعتیں بنائی بدلائے. بہرحال یہ تھا کہ وہ ایک جو نور حسین کے بیٹے تھے تو ان کا اپنا ایک وہ تھا، باقی تو کچھ تھا ہی نہیں ہے جی. تو اس کی خشتبلی غلط رکھی انہوں نے. ایک ایسا آدمی اس کو وزیر اعظم بنایا جس کے ساتھ کچھ تھا ہی نہیں. مجھے ان سے ہمدردی ہے کہ نیازی صاحب سے، میرا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے ایشو، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی یہ ہمدردی، ان سے 8 مہینے رہے، ایک آدمی بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے. پھر یہ دوسرے صاحب آ گئے، جس طرح انہوں نے ان کو بنایا تھا اس طرح ان کو بنا دیا. تو وہ ان کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کو، وہ جو ہوتی ہے جو بچوں کو وہ ہوتی ہے نا آیا، وہ ادھر سے وزیر امور کشمیر یہ کام کرتے رہتے ہیں، یہ جو بھی بنتے ہیں. تو یہ تھے صفحہ اپنا یہ جو کیا نام ان کا، علی من گنڈا پور صاحب جی تھے. اب یہ ان پر منحصر تھا نا جی کہ یہ کہتے ہیں جی ہم اپنی مرضی سے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. باقی وہ نہیں تھا کہ ان کو بند کیا ہوا تھا، وہ مزے کر رہے تھے، مفت کے پیسے تھے، پی سی میں لیٹے ہوئے تھے. کسی نے ان کو بند نہیں کیا. یہ میں آپ کو بتاؤں بات، کسی نے بند نہیں کیا، مزے سے لیٹے ہوئے ہیں، اپنے مفت کا مال مفت دلے پہ رہے. تو یہ بات تھی ادھر. اچھا، مال مفت دلے بیرہم کی بات آئی تو اپوزیشن پر بھی الزام عائد ہوتے رہے کہ اپوزیشن میں، اچھا میں ایک بات میں یہ سنتا رہتا ہوں، میں جب ان کے پاس 31 آدمی پورے تھے، وہ پاگل کے بچے ہمیں پیسے دیں گے. دیکھیں نا، یعنی ان کی اپنی پارٹی کے 32 ووٹ ہیں، صحیح، ان کو 31 ملے. ہاں ان کے پاس ہوتے
اپنا کوئی 24 25 20 ہوتے تو پھر وہ ہمیں سے کوئی آدمی اپنا منہ کالا کرتا اور وہ پیسے لیتے. اب یہ الزام لگانے والے سوچتے نہیں ہیں کہ بھائی ان کے پاس 27 ان کو چاہیے تھے, 5 آدمی ان کے پاس زائد تھے, تو وہ کیوں ہمیں پیسے دیں؟ اتنا بھی کیا کوئی یہ تنویر ریاض صاحب کے پیسے کدھر, وہ کوئی درختوں کے ساتھ لگے ہوئے, جس طرح یہ فروٹ لگتا ہے کہ سب کو اٹھا کر لے گا, ٹھیک ہے پیسے کے پاس بہت ہیں, لیکن یہ ہے کہ پیسے کوئی ممبر کم ہوتا تو پھر وہ ہم یقیناً آپ ہم پر یہ شک کر سکتے تھے. تو اس لیے اب یہ بات ہے. آپ نے بھی 5 سال حکومت کی, آپ کے دور میں یا آپ سے پہلے کتنی مداخلت تھی وفاق کی مظفر آباد میں؟ دیکھیں جی, سردار عبدالحکیم خان صاحب نے نہیں ہونے دی, 70 سے لے کر 75 تک انہوں نے نہیں ہونے دی. سکندر صاحب نے 85 90 تک نہیں ہونے دی. پھر وہ 1 سال پیپلز پارٹی کی تھی, بنوائی انہوں نے تھی حکومت, مطلب مسلم کانفرنس کے تھی 17 سیٹیں تو پیپلز پارٹی کی تھی 15, پیپلز پارٹی کی 15. تو راٹھور سے بنایا, وہ حنیف خان صاحب ان کے دوست تھے, انہوں نے ان کو بنایا. جب سردار ابراہیم صاحب کی خواہش تھی کہ میں بنتا, میں جماعت کا سربراہ تھا, لیکن وہ بن گئے. تو انہوں نے بھی کوئی اتنی زیادہ کسی نے اس کو انہوں نے رجسٹ کیا, بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا راٹھور صاحب نے تو بعض اسمبلی توڑ دی, ہاں وہ زیادہ کر گئے تھے, تو پھر اسمبلی بھی تھوڑی بار ان کو اپنے ممبروں نے تنگ کیا. ان کا خط ہے بڑا مارکو چلا رہا, وہ میرے پاس ہے وہ, اور جب انہوں نے اسمبلی توڑی تھی تو انہوں نے الزام لگائے تھے اپنی اس پر پارلیمانی پارٹی پر. پبلک کر لیں, کروں گا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اپنا پھر یہ بن گئے سردار کریم صاحب بنے وزیر اعظم, تو ان کے بھی کوئی اس طرح کی ایسا کوئی کسی نے مداخلت نہیں کی. وزیر صاحب وزیر اعظم تھی تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ایک دفعہ کہ مطلوب انقلابی صاحب کو میری خواہش ہے, آپ کے پاس ویسے ہی کافی سیٹیں, تو 1 سیٹ ہمیں دے دیں آپ کونسل کی. تو ایز اے گڈ ول جسچر سردار کریم صاحب نے دی, کوئی یہ نہیں تھا کہ ڈنڈے کا زور تھا. مثلا ووٹر ہم تھے, ہم نے مانتے تو کیا کرتے, سردار کریم صاحب کا کہ تو بے نظیر صاحب کا کیا کرتے. تو پاکستان کے وزیر اعظم تھی, تو انہوں نے مانگا, کہا, تو وہ گڈ ول جسچر کے طور پر مطلوب انقلابی صاحب کو ہم نے دیا. پھر وہ جب بنی اس کی حکومت بیرسٹر صاحب کی, ان کے بننے میں کچھ تھا ادھر سے, ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے جو فوت ہو گئے, وہ بڑے آدمی تھے, وہ سینئر 3 بیوروکریٹس میں سے ایک تھے. جیسے نہیں ہے اپنے روداد خان, اس لیول کے وہ تھے. روداد خان ذرا عمر میں ان سے زیادہ, تو اس طرح کے تھے, بڑے بیوروکریٹ فوت ہو گئے. پیچھے ادھر کے اسلام آباد رہتے تھے, وہ یہ قریب ہے کشمیر ہاؤس. نام کیا تھا ان کا؟ نام جانے دیں آپ کیا کرتے ہیں. اچھا, اب یہ انہوں نے ان کی مدد کی تھی سلطان محمود صاحب کی بنانے پر. بہت ساری باتیں ان کی مانی بھی انہوں نے, پر لیکن ایک بات نہیں مانی انہوں نے, وہ مید پوٹھی کے ٹکٹ پر بے نظیر صاحب ان سے ناراض ہوئے. وہ ایک تھے کیانی صاحب, ان کو دینا چاہتے تھے, گورنمنٹ ٹکٹ دینا چاہتے تھے, وہ یورپ میں تھے, تو وہ کیا. پھر یہ جب مفتی خان صاحب بنے, سکندر صاحب دوسری بار بنے, تو وہ مداخلت بہت تھی. اس طرح کی مداخلت تو نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے عجیب میں مارشل آ تھا, تو وہ انہوں نے بڑا مری سے ہوتی تھی کہ یہ کریں تو یہ نہ کریں, تو یہ ٹرانسفر کریں گے تو ہمیں بتائیں گے, تو یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ سکندر صاحب تنگ بھی بڑے رہے ان سے اس معاملے میں. لیکن یہ کہ اس طرح کوئی سکندر صاحب تگڑے آدمی تھے, بڑے آدمی تھے, تو ان پر کوئی وہ دباؤ تو نہیں ڈال سکتا تھا. لیکن وہ انہوں نے بنا دیا تھا FMCC, ایک آرگنائزیشن ٹائپ, تو اس نے بڑا وہ خرابی کی. پھر وہ عتیق صاحب تو خارمی کے کہنے پر بنے تھے, یہ پرویز مشرف صاحب کا 4 نکاتی فارمولہ تھا, سردار صاحب نے آگے کیا ہوا تھا. تو وہ ایک صاحب تھے ادھر اس زمانے میں, غضنفر صاحب ایک تھے, تو وہ یہ کرتے رہتے تھے, یہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مجھے پرانی بات تھی نا ایسے 70 سے پہلے, اس طرح کی نہیں تھی. 2011 میں پیپلز پارٹی کی جب گورنمنٹ, جی پھر میں بنا تو میں نے وہ FMCC توڑوا دی, تو میرے ساتھ تو نہیں ہوا, کوئی بھی آئے تھے میرے پاس. صحیح, ہاں, مجھے کہا انہوں نے کہ جی اب آپ بن گئے وزیر اعظم, تو ادھر کشمیر ادھر مظفر آباد میں گھر تھا,
پر چھتر میں. تو جی وہ اب آپ ہم نے پوسٹنگ ٹرانسفر ہم سے پوچھ کے کرنی. تو میں نے کہا پھر میں کس لیے بنا ہوں, چلو اپنا کام کرو. اچھا, ہاں ہاں یہ جب فرسٹ ٹائم بنے؟ ہاں جی, میں فرسٹ ٹائم بنا. میں کہا اپنا کام کرو. تو وہ پھر ان کے ساتھ میرا نہیں ہو سکا. وہ چونکہ عتیق خان صاحب کے ساتھ ہلے ہوئے تھے نا, یعقوب خان صاحب کے ساتھ بھی. تو وہ پھر وہ اس دوران ہوا یہ کچھ. اچھا, یہ کیا ہوتی تھی جی, اس کو اس افسر کو ادھر لگا دیں, اس کو ادھر کریں, یہ زیادہ ہوتا تھا. ٹرانسفر وہ ٹرانسفر ہوتی تھی. بعض میرپور میں ایم ڈی اے میں ادھر ادھر یہ وہ اپنی مرضی کے لگانے, اب خود بھی کچھ وصولی کرنی. اچھا, تو وہ تھا. پھر یہ بعد میں بن گئے جو مجید صاحب بنے وزیر اعظم. تو ان کو ان کی پارٹی نے تنگ کیا. اچھا, ان کو یہ نہیں کہ ان کو کوئی وہ ایسی فضول مطلب ہوتی تھی نا ان کے اوپر, یہ فرمائشیں ہوتی تھی جو مجید کو. اپنی پارٹی نے, کسی ایجنسی نے یا کسی اور نے ان کو کچھ نہیں کہا, لیکن اپنی پارٹی نے ان کو بہت مطلب زچ کیا ان کو. آزاد کشمیر کی یا پاکستان کی؟ پاکستان سے نا. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے نا ادھر جا کر کہتے تھے, ادھر آ جاتے تھے زرداری ہاؤس میں. انہوں نے اپنی پیپلز پارٹی بہت اچھی جماعت, وہ اس کو جو دھچکا لگا نا اس 5 سال میں اس وجہ سے لگا. تو مجھے جب میاں صاحب نے وزیر اعظم کا کہا تو میں نے کہا جی ایک ریکویسٹ ہے. میں نے کہنا کیا؟ میں نے کہا جی ادھر سے کوئی آرڈر نہ کرنا, پیپلز پارٹی سے جماعتی بیڑا گرک ہو گیا. تو اس شخص نے, اللہ اس کا بھلا کرے, کوئی کچھ نہیں کہا مجھے آج تک. میاں صاحب نے وہ وزیر اعظم بھی رہے, نہ بھی آج بھی وزیر اعظم, اگر آج میں وزیر اعظم ہوتا میرے نہ بھی وہ وزیر اعظم میرا لیڈر ہے. کسی فیڈرل منسٹر نے کبھی کچھ نہیں ہے. آپ کے دور کے آغاز میں کافی سوال اٹھتے رہے, یہ آصف کرمانی اور نہیں جی نہیں, کوئی آئے نہیں. وہ لوگوں نے بنائی ہوئی تھی. وہ دیکھیں نا, ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی وہ ہوتا ہے نا, ادھر بھی ہے نا بات یہ کوئی آپ کا خیال آزاد کشمیر میں کوئی بڑے بغیرت لوگ ہیں سیاست کے اندر, یہ بڑے کوئی ہیں؟ بہت سارے بڑے بے شرم قسم کے لوگ بھی ہیں. تو وہ ادھر سارے تلاش کرتے ہیں, تو وہ نہیں مطلب میرے پاس کوئی نہیں آیا. اچھا, تو نہ کسی نے, جب میاں نواز شریف نے نہیں کہا تو باقی کس کی ضرورت کیا تھی, کرمانی صاحب ہو یا کوئی صاحب ہو. پیپلز پارٹی کے دور میں ایک یہ چودھری ریاض صاحب بھی ایک مشیر, وہی میں نے آپ سے کہا نا, چودھری ریاض صاحب تھے, ایک قریشی صاحب تھے, اس طرح کے لوگ تھے نا, اور بھی کچھ لوگ تھے تو جن کا کوئی کام نہیں تھا. بعد میں تو پھر انہوں نے ان کو تو کوئی مشیر ٹائپ بھی بنا دیا تھا, تو کیا کیا تھا. تو پیپلز پارٹی بڑی وہ گڑبڑ تھی جو زمانے, آپس کے اندر سے, باہر سے ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. اور اگر یہ کہتے جی ہم نہیں یہ بات مانیں گے, تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان کو کبھی بات نہیں کہتی پاکستان. یہ جو 2021 کے الیکشن ہوئے, ان کو آپ کتنا فیئر سمجھتے ہیں آزاد کشمیر میں؟ لیکن الیکشن والے دن تو کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے انہوں نے بات کیا, میں نے آپ سے کیا کروں کہ میں نے 25 جولائی کو یہ سامنے لگا ہوا ہے نا جیو ٹی وی, یہ پوچھ رہے تھے الیکشن کے بارے میں. تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ آپ کا لائیو ہے یا ریکارڈنگ؟ میں نے کہا لائیو ہے. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا بھائی پہلے مغلوں کے غلام تھے, پھر پٹھانوں کے ہوئے, پھر سکھوں کے ہوئے, پھر ڈوگروں کے ہوئے, تو ہم سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ ذہنیت جب بن جائے نہ کھڑا ہونے کی آگے, پھر یہی ہوتا ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ بھائی تم جب بنے تھے. اچھا میں آپ بات کروں کہ نواز شریف صاحب تھے لندن, بیمار تھے, وہ ادھر آئے نہیں, اور الیکشن کے دوران کا کوئی وزیر بھی یہاں نہیں آیا. اس سے پہلے ہم نے پارٹی بنائی تھی 2011-10 میں, تو اس کو ہم نے ریئر میں کرتے ہیں. لیکن واللہ بلکہ یہ جو ہے نا آج کل ہمارے یہ چیف الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری تھے, انہوں نے وزیر ملک کشمیر کو کہا کہ میں تو کر دوں گا آپ کو. سلطان سکندر. ہاں, یہ راجہ سلطان سکندر نے اس کو کہ اگر آپ نے ادھر کوئی ایسی بات کی, میرے علم ہے یہ بات. اچھا, برجیش طاہر کو. ہاں, اور برجیش طاہر صاحب بہت خلاف تھے, انہوں نے میاں صاحب کچھ. تو یہ سلطان سکندر راجہ نے ان کو کوئی بھی مداخلت نہیں کرنے دی ویسے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے الیکشن کے ایشوز میں. یہ میں آن ریکارڈ آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ بات. لیکن پی ٹی آئی والے تو سریعام جاتے, وہ تو وہی میں ہی عرض کر رہا ہوں آپ کو. آپ پی ٹی آئی والے جو تھے, مثلا عمران خان صاحب, مثلا الیکشن کمیشن نے اس کو پابندی لگا دی, اس کو ان پر علی امین گنڈا پور صاحب پر, کہ آپ آزاد کشمیر میں نہیں آ سکتے. چیف سیکرٹری کو اور آئی جی پی کو اس کو لکھا انہوں نے کہ اگر ان کو اریسٹ کرنا ہے.
تو وہ جو عمران خان تھا وہ ان کو لے کر ہیلی کاپٹر میں آتا تھا. لیکن اب دیکھیں نا میرپور میں تو علی امین گنڈا پور کے پیسے وہ بانٹنے کی تو ویڈیو اسی پر ہوا تھا نا سارا معاملہ. تو وہ ہمارے جو لینڈ افسر ہیں یہ دیکھیں نا پرابلم یہ ہے نا کہ وہ پھر آتے ہیں ادھر سے مرکز سے آتے ہیں, چیف سیکرٹری ہو گیا, جی پی ہو گیا, تو پھر وہ اپنے آپ کو ان کا افسر سمجھتے ہیں. حالانکہ ان کی ایس سی آر راشن کا وزیر اعظم میں لکھتا ہے, خراب بھی کر سکتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ تو وہ جو عمران خان نے کھلی اور ننگی جارحیت کی اس نے, اچھا ویسے وزیر اعظم کے ادھر. تو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے لوگ یہیں بیکار ہیں, کچھ نہیں یہیں کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ وہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کلاس پیدا ہو گئی ہے پیسے کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد پر الیکشن کے لیے. یا خود وہ امیدوار ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں کو وہ دلاتے اپنا اس کو ٹکٹ دلوائیں گے وہ. انہوں نے اپنے ہاتھ میں قابو کر لیا ہوا ہے. تو وہ جو ہے نا ان میں عزت غیرت کی بہت بڑی کمی ہے. وہ قومی غیرت نام کی شاید کوئی نہیں ان کو. وہ پھر جس کے ساتھ مل گئے وہ پھر الیکشن جیت جاتا ہے. تو انہوں نے اس کو بڑی جلا بخشی, انہوں نے پی ٹی آئی نے اس بات کو. تو اس سے وہ نتائج, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ نہ ہوتا, یہ کوہرشن نہ ہوتی تو یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا ہم نے بھی 5 لاکھ سے اوپر ووٹ لیے ہم نے مسلم لیگ نے. اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے 3-3.25 لاکھ ہیں, ان کی 12 سیٹیں, ہماری 7 سیٹیں. تو مجھے سمجھ آئی. اچھا یہ بتائیں 5 اگست 2019 کے بعد آپ فوری طور پہ بیرون ملک چلے گئے تھے, کیا آپ پہ کوئی پریشر تھا یا کس وجہ سے؟ کیا باہر جانے کے لیے؟ ہاں ایسے ہے کہ میں نے, اب دیکھیں یہ کل امریکہ کی وہ سینیٹر آئی ہیں جی کانگریس میں آئی, وہ اس کو لے جا کر ایک خاص اس میں ایٹماسفیئر میں اس کو انہوں نے دورہ کرایا. اس طرح کے تو ہندوستان کرواتا ہے پرلی طرف. یعنی وہاں وہ مظفر آباد بیٹھتی ہیں, وہ مختلف لوگوں سے ملتی ہیں. مثلا میں وہاں کا منتخب نمائندہ ہوں, صحیح. ان کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے بھی بلاتے, اور لوگ باقی بھی بلاتے, مظفر آباد سے جو لوگوں کو بلاتے. بات یہ کہ بات ہماری سنی جائے گی. وہ جو ان کے ارد گرد لوگ کھڑے تھے نا, ان کی نہیں سننی کسی نے. انہوں نے تو ووٹ نہیں ڈالنا نا, ووٹ تو ہم نے ڈالنا. اس لیے ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ ہم جاتے ہیں باہر, جا کر تو کشمیری نمائندے کی حیثیت سے انہوں نے اس کا سارا کچھ وہ اس کا جو تھا ایک ناجائز قسم کا سیٹ اپ قائم کیا تھا انڈین کانسٹیٹیوشن, وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. تو آزاد کشمیر حکومت چلو پھر اس کو بنتی تھی, تو وہ میں باہر, تو مجھے کہا گیا کہ آپ اور باہر مطلب وقت لگائیں, ہر ایک سے ملیں, تاکہ جو ہے نا ہم ہندوستان کے اس کو بتا سکیں دنیا کو. اب ہوا کیا کہ وہ ایک فوت ہو گئے, ان کے کانگریس کے ممبر تھے ہاؤس کی, جو فارن ریلیشن کمیٹی ہے, ابھی مر گئے پچھلے سال. انہیں بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے اندر, یہ ویسے ادھر انہوں نے بنایا ہوا, لیکن اپنے ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. تو ان کو رات کو ہم نے کھانے پہ بلایا تھا ادھر ڈیلس میں. انہیں وہیں سے کوشش کی کہ میں اس اپنی کمیٹی کے چیئرمین سے بات کروں, تو وہ نہیں تھا, پتہ چلا وہ چھٹی پہ گیا ہوا. اس سے مجھے کہا کہ مودی بڑا چلاک آدمی ہے. مودی نے یہ کیا کہ یہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے اس وقت کی ہے کہ جب امریکہ میں, یورپ میں تقریباً پارلیمنٹ جو ہے چھٹیوں پر ہوتی ہیں, اور وہ لوگ اپنے چلے جاتے ہیں. وہ ہماری طرح تو نہیں ہے نا جی 24 گھنٹے کے, نہ دن سے نہ رات, تو ان کا اپنا ہوتا ہے. تو وہ اس نے میرے سامنے فون کیا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں, نہیں ہو سکی. اس دوران ان کی خاتون ہے, ابھی بھی بنی ہے, وہ یہ امریکن افریقن ہے, وہ جو ہے نا یہ سیاہ فام, جس کو کہ سیاہ فام تو میں نہیں کہتا ان کو کیا ہوتا ہے, لیکن وہ افریقہ سے جو لوگ وہاں نقل مکانی کر کے گئے, وہ پتہ نہیں کتنے سال سے ہیں. ان کو یہ وہاں ماما کہتا ہے, یعنی بڑی بزرگ خاتون ہے. ان کو ہم نے بلایا, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی. انہوں نے بھی بڑی کوشش کی, لیکن بوجہ چھٹیوں کے جو ہے نا وہ بات نہ ہو سکی. اچھا, لیکن یہ ہے کہ دنیا میں پھر ادھر امریکہ گیا, یہ اپنا ادھر واشنگٹن گیا, وہاں اپنا یہ جو تھی اپنا وہاں میڈیا سے میں ملا, تھنک ٹینک سے ملا. اچھا, ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادھر تھا وہ میرا انٹریکشن جو تھا.
پھر میں یورپ میں آیا، ادھر گیا، برطانیہ گیا، جہاں ہماری بدقسمتی ہماری کہ کووڈ شروع ہو گیا۔ اچھا، یہ کووڈ-19 جو ہے اس کے سال کے اینڈ میں وہ جتنی کشمیر کے اوپر پیش رفت ہو رہی تھی نا وہ رہ گئی، بند ہو گیا سارا کچھ۔ تو ہمارے ساتھ اس کووڈ-19 نے جیسے اسامہ نے جو حرکت کی تھی نا 1900 اس میں کیا کہتے ہیں 9/11، اسی طرح ہمیں یہ کووڈ-19 ہمارے اوپر پڑ گیا، یہ اس سے ہمیں نقصان ہو گیا۔ اچھا، پاکستان گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ چونکہ خاصی تنقیدی باتیں بھی کرتے رہے اپنے دور حکومت میں خان صاحب پہ، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کر سکے؟ میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں۔ آپ نے ایک سوال اچھا کیا تھا، بعد لوگوں کا خیال تھا جی میں نے ویسے زیادہ وقت لگا دیا باہر۔ ہم ادھر جلد سے جلوس بھی کرتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایک جو نئی نسل آ رہی ہے اس کو یاداشت کو تازہ کرنا کہ کشمیر ایشو ہے، یہ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن باہر کی ہمدردی بھی آپ نے حاصل کرنی ہے، اس پر وہ کچھ نہیں سکتا۔ ہمارا جس کے ساتھ مقابلہ ہے وہ بہت بڑا ملک ہے، وہ بہت بڑا ہم سے، آبادی میں بڑا ہے، رقبے میں بڑا ہے، فوجی قوت اس کے پاس زیادہ ہے، اقتصادی قوت اس کے پاس زیادہ ہے، اس کا ہم سے اچھا ایک امیج اب آ رہی ہے۔ بڑا تھوڑا کو خراب کیا اس نے خاصا مودی نے، لیکن پرانا جو جواہر لال نہرو نے بنایا تھا آج بھی چل رہا ہے وہ۔ بات یہ ہے کہ جب تک کشمیری خود بات نہیں کرے گا، میں کھڑا ہو جاؤں نا، بات میری سنی جائے کہ شہباز شریف صاحب کی کسی نے نہیں سنی، بائے صحیح، مجھے شہباز شریف صاحب کی مدد چاہیے، ان کی مدد میری انتہائی لازمی ہے۔ ٹھیک ہے مجھے کل بلاول صاحب کی مدد کی ضرورت پڑے گی، جی، ان کی مدد میری لازمی ہے، لیکن فیصلہ میں نے کرنا، صحیح، پرنسپل پارٹی میں ہوں۔ یہ عمران خان کو میں سمجھاتا رہا کہ بھائی اس کے لیے کوئی نئی جو ہے نا حکمت عملی اختیار کی جائے، جس کے لیے میں یہ کہتا ہوں، جو میں نے باہر دیکھا اس دوران کہ ہم تھے وہاں، یہ مجھے فروری نہیں آیا، یہ جب یہ واقعہ ہوا ہمارے ایئر فورس نے ہندوستانی جہاز گرائے 2، جی، ہمیں فخر اپنی ایئر فورس پر، تو وہ اپنا انہوں مجھے کسی نے کہا جی کہ آپ نے ادھر آنا ہے، یہ جو ہمارے ممبر تھے ادھر آؤ، ادھر ہاؤس آف کامن میں آج کشمیر پر ڈبیٹ بھی ہے، ہم ادھر بیٹھے سن رہے تھے۔ وہ ایک ممبر نے کہا کہ بھائی ادھر ذاتفی کا وزیر اعظم یہیں ہے، کل سے پھر رہا ہے ادھر، تو تم اس سے کیوں نہیں بات کرتے؟ ان کا وزیر خارجہ نہیں تھا، وہ کہتے ہیں اس کو، جو دوسرے کو کہتے ہیں دوسرے نیچے منسٹر کہتے ہیں اس کو، ہمارے یہاں تو منسٹر، یہ دوسرا وزیر ہوتا ہے تو ادھر سیکٹری کہتے ہیں اس کو۔ تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ وہ اس کے موجودگی میں اس نے کہا کہ وہ آزاد تسلیم شدہ حکومت مجھ سے بات نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہاؤس آف کامن میں جو ان کے کمیٹی رومز ہیں اس میں ہم ان کی پولیٹیکل جو پارٹی ہے، جو ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے، جی، اسے ہم ہر ایک سے ملتے ہیں، رائٹ، لیکن اس طرح وہ سرکاری سطح پر نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے یہ ہے، میں یو میں گیا، ان کی پارلیمنٹ میں گیا، 5-6 دفعہ گیا، اللہ کے فضل سے ہم نے بڑا کام کیا ادھر۔ میں بات نہیں ہے کہ میں اپنے ڈنڈورا پیٹوں، لیکن ہمیں جو سب سے بڑا نقصان وہ کووڈ-19 نے کیا ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، اور پھر عمران خان کی کمزوری پر بات یہ ہے، دیکھیں نا، کدھر گیا یہ عمران خان؟ کہاں کہ میں آپ کا سفیر ہوں، کون سا سفیر؟ پھر سفیر نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا، ابھی جو اس نے تقریر کی ہندوستان کی حمایت میں تو آپ کے سے، یا اگر آپ جب اس کو چلائیں گے نا، میں کشمیری سے کہتا ہوں، آپ کے سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا کیا کام ہے پی ٹی آئی میں؟ یہ جو ڈائسپورا بار ہے ہمارا، کیا کام ہے آپ کا کہ ہمارے قاتل کو اس طرح تو 75 سال سے کرا، لیکن اس نے تو انتہا کر دی ہے۔ یہ جب یہ پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، میں ادھر لندن تھا، ادھر گیا ہوا تھا، میں وہیں تھا، میں تو وہ ان کا ایک ممبر ہے کنزرویٹو پارٹی کا، اس کو میں نے کہا کہ آج مودی نے کہا کہ میں نے فوج کو جو ہے نا وہ کھلی چھوٹی دے دی ہے ساری، کہ جو میں کشمیر، اس نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے چکر، میں نے کہا BBC نے، اس نے کہا مجھے پھر شام کو ملا، اس نے کہا تم ٹھیک کہتے تھے کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ کہا میں نے امیونٹی دے دی ہے کہ آپ جو بھی اس سے نظر ہے اس کو مار دو۔ وہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی حمایت میں، مطلب ہمارے لوگ جا کر تو برطانیہ میں اس کے ساتھ ہو، یہ تو کشمیری نہیں ہے، یہ ان کو کشمیری کہنا کشمیری کی توہین ہے، کہ جو لوگ عمران خان کی کوئی کشمیری مجھے پاکستان والوں سے کوئی غرض نہیں ہے، جو مرضی کریں جانم جائیں، مجھے کیا لگا ہوا،
وہ اس کے ساتھ جو ہے پتہ نہیں اس نے کیا ان کو کھلایا ہوا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ وہ ایک سمندر پار والوں کو کہتا ہوں آپ کا کام اس طرح نہیں ہے، یہ جو آپ کرتے ہیں ہم پر کوئی احسان کرتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں نا، کوئی حکومت پاکستان نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے کوئی جس میں آپ ہمارے وہ ڈالتے ہیں پیسے، آپ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں نا، نہ بھیجیں آپ، ہمیں کیا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس طرح نہ کریں، یہ بڑی سازش ہے عمران خان نے کی ہے کہ بیرون ملک جو پاکستانی مقیم ہیں ان کو اور پاکستان کے اندر یہاں لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ یہ میری بات یاد رکھیں، یہ 10 سال 15 سال کے بعد پتہ چلے گا یہ آدمی تھا کون، یہ آیا کس طرح، اس کو لایا کون، اور اس ملک کا کیا تباہی بربادی، پھر اسی طرح ملک تباہ ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے ملک کو۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک کشمیری خود بات نہیں کریں گے باہر کی دنیا میں، کشمیر پر کوئی پیش رفت نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد حکومت کو ایک نمائندہ حکومت کا درجہ دینا چاہیے؟ ہاں جی بالکل، ایسا ہے کہ 5 اگست 1968 کو سردار ابراہیم صاحب، سردار عبدالقیوم خان صاحب اور خورشید صاحب، انہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے، اس میں اور بھی کافی ساری چیزیں۔ تو ایک یہ تھا کہ آزاد کشمیر حکومت کو اس کی جو ڈوگرا حکومت آئی آر ایس کی جو حکومت، اس کی جائز وارث حکومت سمجھا، اس کو تسلیم کیا جائے۔ اب آپ لوگوں کو نہیں ہے نا سمجھتے، پتہ نہیں کیا چھوٹے لوگوں کے ہاتھ میں یہ چڑھ گیا نا، یہ لیپ ٹاپ اور یہ جو ہے نا یہ گیجٹس آ گئے کہ میں شاید چونکہ وہ راجپوت تھا تو میں بھی راجپوت ہوں، بھائی وہ ہندو تھا میں مسلمان ہوں، مجھے کیا لگا اس کے ساتھ کہ میں شاید کوئی جاگیرداری نظام بحال کرانا چاہتا ہوں آزاد کشمیر۔ نہیں، حکومت وہی تھی قانونی، یو این ریزولوشن میں بھی مانا گیا نا، میں کیا کروں اب، میں نے منوایا، میں نے لکھوایا، یہ میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس کہ اس کے نمائندے کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے، پوری ریاست کی حکومت اس کو مانا جائے۔ ٹھیک ہے، میں یہی بات اب کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر حکومت کو وہ اسی کے حساب سے ایک یہ اپنا یہ اس کو تسلیم کیا جائے، اتر پاکستان اس کو تسلیم کرے، آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کرے تاکہ انڈیا ادھر خرابی نہ کرے، اور یہ ہم مل کر یہ کام کریں گے۔ پاکستان کی حمایت کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ہمارا عامی پاکستان ہے، دنیا کے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مسلمان ملک ہمارا عامی نہیں ہے سوائے پاکستان کے، میں صاف کہتا ہوں۔ ایسی ایک اٹیمپٹ کے ایچ خورشید صاحب نے بھی کی تھی نا، بس وہ تھی، وہ اس زمانے میں ہماری مسلمان لیڈرشپ نے بھی اس بات کو نہیں محسوس کیا، وہ نہیں تھی اتنی۔ سردار قیوم صاحب نے تو اس کو سازش قرار دیا، جی سازش قرار دی، بلکہ بین الاقوامی سازش ہے یہ، اس کو خود مختار کشمیر، کوئی خود مختار۔ بات یہ ہے وہ ابھی پاکستان کے ساتھ علاق تو بات کی بات ہے نا، انڈیا کے ساتھ علاق کی بات ہے، وہ پہلے دنیا کے اندر اب اپنا حق تو منوائیں نا۔ ہاں وہ پہلی بات جو ہے نا وہ بعد کی بات کو پہلے لے آتے ہیں، اور جو پہلے بات کرنی ہے اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، تو یہ تو غلط بات ہے یہ، اسی لیے ہمیں کچھ نہیں ملے گا جو بے شک لگے رہے۔ میں نے عمران خان کو کہا تو آپ 7 سال لگے رہے، کچھ نہیں ملے گا ہمیں۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان باتوں کو دیکھنا چاہیے۔ میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے دوست ہیں، پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، اور یہ ایک مخصوص یہاں پر سوچ ہے پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کی، اسلام آباد میں یہ دریا جہلم سے، تو ہم تو جبری قبضے کے تحت تو پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نظریاتی طور پر پاکستان کے ساتھ ہیں، اس میں کون سی بات ہے۔ اور ایک بات دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں نا، جو دوسرا گروہ ہے، ایک تو اس میں جنرل جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خود مختار ہونا چاہیے کشمیر، ایک ہے کوئی شیطان، وہ پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پر ہیں، جو پاکستان کو بھی برا بلا کہتے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کے برابر کبھی نہ لائے اس کو، پاکستان کوئی یہ ٹھوس چیز نہیں ہے، اس میں 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں، اور ہماری اسٹرینتھ ہی پاکستان کی پبلک ہے کشمیری کی، انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، پاکستان کے عوام نے ہمارے ساتھ 74 سال ہو گئے، اپنی بہت ساری باتیں بھول گئے، لیکن عوام کی بات کتنی ایک چلتی ہے، پالیسیز تو اپر لیول پہ بنتی ہیں۔ وہ ٹھیک ہے نا، ان قرآنوں کے ساتھ جھگڑا کریں نا، لفظ پاکستان کو کیوں برابر کہتے ہیں لوگ؟ مملکت ہے پاکستان صرف یہ کوئی زمین کا ٹکڑا تو نہیں، اصل چیز تو آبادی ہے نا، لوگ انسان ہیں، تو وہ جھگڑے رہتے ہیں حکومتوں کے ساتھ، رہیں گے، تو اس سے جو ہے نا وہ خرابی ہو جاتی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وزیر خارجہ بلاول صاحب متوقع ہیں جی، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں کوئی پیش رفت ہو سکے گی، کوئی بات چیت، جو آپ کا موقف تھا، جو ایک پرنسپل سٹانس ہے، اس پہ کوئی بات چیت ہو سکے گی؟ دیکھیں جی، میں تو بڑا ہوپ فل ہوں
بلاول صاحب، ان کو جاؤں گا، ان کو کنونس کریں گے صحیح کہ ہم جو بات کہتے ہیں کہ وہ پرانی جو کنیوسی پالیسی ہے اس سے باہر نکلیں. جی ٹھیک ہے جی، جو بس بنا کر چلے گئے وہ اس سے باہر نکلیں. اور جو ہم بات کہتے ہیں، ہاں اس سے کو اگر بہتر تجویز ہے تو وہ لے آئیں. صحیح ٹھیک ہے جی، ہم کب کہتے ہیں جی نہیں ہماری اگر اسی سے کوئی بہتر چیز ہو سکتی ہے وہ لے آئے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ان کو وہ باہر آ جائیں گے واپس. وہ دونوں وزیر امور کشمیر بھی اور وزیر امور کشمیر جو مملکت ہیں اپنی اینا ربانی صاحبہ. اب بہت ساری باتیں ایسی تھی جب یہ اجلاس تھا نا جوائنٹ سٹنگ تھی جی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا 370 کیا تو 35 ہے کیا. رائٹ، تو میں اور ایسے ہی مسعود خان صاحب بیٹھے تھے تو وہ آئیں تو ان کو پھر میں نے کہا جی اب وہ پوچھ لگی کب بنا، کیسے آیا، کب ہوا، کس طرح انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں شامل ہوا، یہ کس نے کرایا. تو وہ ان کو اب تو خیر پتہ چل گیا. تو وہ یہ ساری چیزیں ان سے بات کرنی ہے کہ بھائی انسان ہے کشمیری، وہ بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. اس ماں کی عصمت بھی ایسی جیسے میری جو یہاں ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے. تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی بھی انسانی جان ہے، زندگی ہے، ان کی بھی پراپرٹی ہے. وہ نتن یاہو سے متاثر ہو کر وہ جو مودی نے پالیسی دی اڑانے کی، مارنے کی مسلمانوں کو کشمیر، اب تو پورے ہندوستان میں بھی مار رہا ہے. یہ ابھی دیکھیں دہلی میں کیا ہو رہا ہے. تو اچھا، جی آپ کے ذہن میں اگر نمائندہ حکومت اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ہاں تو جی، اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ کس طرح پاکستان کس طرح انیشیٹ کرے اس کو؟ دیکھیں جی، یہ میرے نقطۂ نظر میں یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کے ساتھ بیٹھیں، یہ جو بنی ہے حکومت، اگر آپ نے فریش الیکشن کرانے ہوں جی وہ کروا لیں کہ جی اس بنیاد پر یہ الیکشن ہم کروا رہے ہیں کہ کون لوگ کشمیری کی نمائندگی کریں گے کل، اس صحیح، بنیاد پر وہ لڑا جائے گا الیکشن ٹھیک ہے، آزاد کشمیر کے اندر. ٹھیک ہے، کوئی پارٹی لڑتی، انڈیویجول لڑتا، کوئی لڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ جی یہ لوگ ہوں گے جن کو ہم کشمیر کا نمائندہ تسلیم کریں گے کشمیر رائٹ، پر بات چیت کے لیے. پہلی بات تو یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے تھوڑے کوئی سفارت خانے ساری دنیا میں کھول لے ہیں. پہلا مرحلہ یہ کرے حکومت پاکستان تسلیم کرے، اس کے بعد OIC میں ہمیں ریپرزنٹیٹو کریکٹر ڈلوا دے، آبزرور کی سیٹ دلوا لیں ٹھیک ہے، جہاں ہم بیٹھ کر بات کر سکیں. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ پھر اوپر بڑھے اور یہ ہمارا آپس میں یہ ہو. حکومت پاکستان ہمارے پیچھے رہے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہندوستان کو آڑے ہاتھوں لے سکتے ہیں صرف کشمیری. ٹھیک ہے، دنیا باہر سنتی ہے آپ کی بات، یہ نہیں ہے کہ اتنے ظالم نہیں ہے دنیا باہر. ٹھیک ہے، انڈیا کا بڑا اکنامک ٹرسٹ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اللہ نے وہاں انسانیت بھی دی ہوئی ہے، تبھی تو اللہ نے ان کی عزت دی ہوئی ہے نا، ورنہ انسانیت نہ ہوتی ان میں تو وہ تباہ برباد ہو گئے ہوتے. تو بات سنی جاتی ہے وہ. تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ سکتے ہیں. بیٹھے ہمارے ساتھ، بھائی اس کو کہتے ہیں ایک بات بڑی نازک سی ہوتی ہے، اس کی موشگافیاں ہوتی ہیں، نزاکتیں ہوتی ہیں. ان کو کیسے طے کیا جیسے جو آپ نے سوال کیا ہے، بیٹھے پہلے اس کو مانے تو صحیح کہ جو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، صحیح. یا کوئی اور چیز لے آئے تو پھر ہم آگے بڑھے اس میں. اچھا، گلگت کا ایشو دیکھتے ہیں تو آپ کے دور میں بھی اٹیمپٹ ہوئی، سرتاج عزیز صاحب کی جی سربراہی جی میں جی پہلی کمیٹی بنی تھی، پھر اس کا آگے فروغ نسیم کا ایک مسودہ ریسنٹلی سامنے آیا. جی جی تو کیا دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کو اگر آئین پاکستان کا حصہ بناتے ہیں تو اس سے کشمیر ایشو پہ کیا افیکٹ ہوگا، اور آزاد کشمیر میں کتنی ایک ریزسٹنس متوقع ہوگی؟ جیسے میں عرض کروں آپ سے کہ یہ جو معاہدہ کراچی تھا، وہ جو امرتسر تھا، اس میں جو لیفٹ بینک ہے نا ریور انڈس کا، جی یہ شامل تھا. اس میں رائٹ بینک نہیں تھا، گلگت نہیں تھا، یہ بلتستان شامل تھا. بعد میں پھر وہ گلاب سنگھ نے اس کو کراس کیا، اس کو ریور انڈس کو کراس کیا، یہ علاقے سے ہم نے قبضے میں کیے. وہ تبت تک گیا لڑتا ہوا. وہ پھر ایسا کہ انگریز نے مان لیا اس کو کہ یہ اس کا حصہ ہے گلگت. سب سے ساورن تو انگریز ہی تھا نا، طاقتور تو انگریز ہی تھا اس خطے میں. اس نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. تو گلگت جموں کشمیر کا حصہ ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے، میجر براؤن اور وہ جو تحصیلدار تھا، وہ جو بعد میں بنا ادھر کا مچھو والا پولیٹیکل ایجنٹ،
نام ان کا مجھے بھول گنسارا گیا. سنگھ. نہیں ہمارا جو تھا اچھا. وہ تو گورنر تھا ادھر شاید. محمد عالم. عالم، سردار عالم. جی. یہ کوئی مجھے لگتا تھا یہ اسی کا بھائی لگتا تھا، میجر براؤن کا. یہ ہاں ان کا میرا خیال ہے. یہ تو یہ گلگت کے اوپر نظریں اس کو رکھ لی تھی بدقسمتی کے ساتھ. یہ انہوں نے کبھی اس کو کشمیر کا ایسا سمجھا ہی نہیں ذہنی طور پر. اپنی بعض اب تو وہ چونکہ سی پیک وغیرہ ہو گیا تو کچھ اور بات یہ کر رہے. یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہوگی اگر یہ نہ کریں. وہ جو چائنا کے ساتھ کیا معاہدہ آپ نے، سینوپاک. ہاں 63 والا. جی. پھر یہ ہے کہ یہ یو این ریزولوشن کی خلاف مخالفت. آپ اپنا کیس خود خراب کریں گے. اب کل آپ ہندوستان کو کیا کہیں گے مجھے آپ بتائیں. مثلا یہ کہتے ہیں جی 35 انڈیا نے بڑا ظلم کیا، تو آپ نے گلگت پہ کیوں ختم کیا اسٹیٹ سبجیکٹ؟ ہم نے ان سے پہلے ختم کیا اسٹیٹ سبجیکٹ. تو یہ ہے کہ گلگت، میں یہ نہیں کہتا اس کا آزاد کشمیر حکومت کا ایسا بنا دے. گلگت کو یہی سیٹ اپ دے دے، اس ہم سے بھی زیادہ اختیار دے دیں اس کو. اس بیچارے کی جان چھڑائیں اس آر بلاک سے. یہ ادھر جو ہے یہ کشمیر ادھر جو آر بلاک، اس سے جان چھوٹے بھائی، وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. اچھا ہمیں تو لگتا ہے نا 2 گھنٹے، ان بیچاروں کو کوئی 30 گھنٹے لگ جاتے. دور دراز علاقہ ہے، بالکل. ان کو تو کرنے دو یار، اپنے گلگت میں اپنے مسائل حل کرنے کر دو. کیوں بار بار ان کو ادھر بلاتے ہو؟ یہاں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں پاکستانی، محب وطن، سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہے، باقی کو ایسے پتہ ہے کیا بلائیں ہیں. اور اصل میں وہی پاکستان کے مخالف ہیں وہ لوگ ان پلسنگ کی وجہ سے. اس میں یہ ہے کہ گلگت کو ہماری طرح کا سیٹ اپ دے دیں اور اوپر جا کر جو ہے نا، ہاں اگر کرنا ہے اور طرح سے کونسل ایک بنا دیں. یہ والی جو فراڈ کونسل نہیں، ویسے ایک جس میں دونوں طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے اجلاس ہوں تو اپنا یہ بات بنے. تو باقی اگر آپ اس کو اس طرح صوبہ بنائیں گے، یہ اپنا میرے پاس ادھر آئین کی کتاب پاکستان، یہ آزاد کشمیر کا پاکستان کے آئین کی وہ اس کی آپ خود خلاف ورزی کریں گے. تو پھر کیا آپ کل وہ تو آپ جب گلگت کو بنائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل لیول پر یو این کی قراردادوں سے آپ ہٹ گئے اور آپ نے اپنی ساری کمٹمنٹ توڑ دی ہے. اور یہ اس سے اعلان ہوگا کہ پاکستان باضابطہ طور پر مسئلہ کشمیر سے دستبردار ہو گیا اور ہندوستان کے موقف کے ساتھ اس نے اتفاق کر لیا. رائٹ. اچھا سر یہ بتائیں، آزاد کشمیر اسمبلی کی یہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں، یہ ہمیشہ آزاد کشمیر میں تبدیلی کا موجب بنتی ہیں. نو کانفیڈنس آپ کے خلاف بھی انہوں نے لائی، اس سے پہلے عتیق صاحب کے خلاف بھی، اور جو بھی ہوتی رہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی نمائندگی اسی طرح برقرار رہے، متناسب نمائندگی ہونی چاہیے، یا کوئی دوسرا طریقہ کار؟ مطلب یہ جو ایک بلیک میلنگ ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں ان سیٹوں کے نام پہ. دیکھیں پہلے یہ جو ہے نا 13ویں ترمیم سے پہلے ان کی آئین میں نہیں تھی یہ الیکشن لاز کے تحت. جی. تو میں نے اپنی طرف سے کہا کہ نہیں یہ ہمارا حصہ ہے، ان کو آئین میں ڈالا جائے. آئین میں ڈالا ہم نے. اب یہ آپ نے جو بات کی ہے، اس سے ایک دوری پیدا ہو رہی ہے مہاجرین کے آزاد کشمیر کے لوگوں کی. تو بھائی یہ آ کر تو حکومت یہاں ہونی ہے، تو یہ آ کر یہ جیسے آپ نے کہا یہ اوپر نیچے کر کے تو کام خراب کر دیتے. اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو متناسب نمائندگی کے قانون کے تحت بھی ہو سکتا ہے. اصل میں یہ تھی ٹوکن ریپرزنٹیشن ہے یہ، تاکہ یہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. جس طرح سری نگر اسمبلی میں خالی نشستیں رکھی گئی ہیں. لیکن ہم نے کہا یہ چل ادھر رہتے ہیں، مہاجر بن کے آئے ہوئے، تو یہ بیچارے کدھر جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. اب کس طرح ہونی چاہیے اس پر جو ہے نا وہ ایک ہو سکتا ہے کہ کیا براہ راست کرنی ہے یا اپنی سے متناسب نمائندگی سے کرنی ہے. اس کے علاوہ بھی آزاد کشمیر کی جو ملازمتیں ہیں اس میں یہ وہ ساری باتیں 32% حصہ ان کو ملتا ہے. 25% 25% تو 47 کی اور 6% جی نہیں 25 میں سے 19%، اسی 19% میں سے پرانے اور 6% سے وہ نئے. تو اس پر بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے کہ جی یہ آزاد کشمیر میں مشکل ہے، بے روزگاری بہت ہو گئی ہے ہمارے یہاں. رائٹ. ابھی آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے،
آزاد کشمیر میں بھی کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے یا کس طرح ہوگا، یا اکیلے الیکشن لڑیں گے؟ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، عمر بھی عباسی ہے. ایک بڑا واقعہ آیا تھا 1973 میں، جب بھٹو صاحب کی موجودگی میں بڑے بڑے لوگ تھے، دیگر لوگ، مفتی محمود صاحب تھے، عبدالولی خان صاحب تھے، سردار شوکت یاد، ممتاز ملتانہ، شہباز مزاری صاحب، اچھا جی، فتح غفور صاحب، اس طرح بہت سارے لوگ تھے. منظوری قصوری تھا، جینیفر وہ قاضی تھیں، وہ نیشنل اسمبلی کی ممبر بلوچستان سے. تو 1973 کا آئین بنا. اس کے بعد اس میں سارا پاکستان اکٹھا، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے. جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے سخت مخالف تھی، جماعت اسلامی کی اور نیشنل عوامی پارٹی کے سخت مخالف تھی، لیگ کی بھی تھی، خان قیوم صاحب کی تھی پارٹی، لیکن سارے لوگ اس پر اکٹھے ہوئے بن گیا. اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے مل کر جو آپس میں اتفاق کیا، یہ لے آئے، اس میں یہ جو ہے یہ عدم اعتماد. میں اس کو صرف عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد نہیں سمجھتا، میں اس کو قومی یکجہتی کا ریوائول بھی سمجھتا ہوں. میرے نزدیک یہ بڑی بات ہے، یہ کہ بلوچی ہیں اس میں پشتون بھی ہیں، اس میں وہ جو فاٹا کے جو لوگ ہیں، جو اب تو وہ ہو گیا KPK ہو گیا، وہ لوگ ہیں، ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں، شہری سندھی ہیں، دیہی سندھ کے لوگ ہیں، سینٹرل پنجاب کے لوگ ہیں، اس کے دوسرا جو ہے اپنا ہمارا جو پنجاب ہے، یہ شمالی جنوبی دونوں، یہ جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں، اس میں KPK کے پشتو اسپیکنگ لوگ ہیں، نان پشتو اسپیکنگ لوگ ہیں. تو یہ ایک نیشنل انٹیگریشن ہوئی ہے. یہ تو یہ ایک اگر منیمم کامن پر اکٹھے ہو جائیں کہ یہ ہمارا منیمم کامن ہے، سیاست اپنی اپنی، لیکن یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے ملک کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک صورت ہے اس کو ملک کو بچانے کی. یہ نہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ابھی آپ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا سمجھتے؟ پاکستان کے سب سے بڑا چیلنج اور PDM کی حکومت کے لیے بالخصوص؟ دیکھیں، دو ذرا کہ نا، ایک ہے آپ کا عمومی اتفاق رائے قومی معاملات پہ ایشوز بننا چاہیے، وہ ہوگا. پھر آ جائے گا آپ کے اقتصادی معاملات، چونکہ اقتصادیات جو ہے نا آپ کی سیاسی استحکام گوار ہوتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے. دنیا نے دیکھا، یہ ایک مسلمہ اصول ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ سیاسی استحکام ہو آپس میں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ آئے اقتصادی استحکام آئے، ترقی آئے. جو ابھی ہماری حالت ہے اقتصادی، یہ ایک معجزہ اللہ کی طرف سے کہ ملک قائم. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نواز شریف صاحب نے جب ایٹم بم کے دھماکے کرے تھے، یہ بھی آج ہمارے لیے استعمال تو یہ کبھی اللہ نہ کرے تو استعمال کرے، لیکن اس کا موجودگی یہاں پر یہ ہے، دنیا کو یہ ہے کہ بھئی اس ملک کو رہنا ہے. یہ نہ ہو کہ اس کو کچھ ہو گیا تو اس کے اثاثے کدھر جائیں گے، کون لے جائے گا. تو پاکستان کو لوگ قائم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک کمزور پاکستان کی حیثیت سے. انڈیا بھی چاہتا ہے کہ انڈیا نہیں چاہتا ہے ہمارے اس سے بکھرے. اس کو یہ ہے، میں تھا 2005 میں بھی ساتھ میں ہندوستان، ان کو ڈر لگتا اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہ رہا تو یہ سینٹرل ایشیا سے، پاکستان سے سارے لوگ جب ہندوستان پر چڑھیں گے، یہ لوگ سارے ملیٹنٹ ہیں اور ان کے پاس ویپنز ہیں، تو ہماری تو تباہی نکل جائے گی. وہ کہتے پاکستان ہوا لیکن کمزور پاکستان. تو یہ ہمارے احساس ہے یہ دنیا کے لیے. لیکن اس پر کتنا عرصہ آپ ہمارے لوگ جو ہے وہ بھگتیں گے غربت کو، بھوک کو، افلاس کو. تو اس لیے یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ میاں صاحب اور بڑے زرداری صاحب، بلاول صاحب اور اپنا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ مل کر جو ہے نا باقی لوگوں کو ساتھ رکھے. تو بلاول صاحب، زرداری صاحب نے انہوں نے بڑا کام کیا. زرداری صاحب نے اس حکومت کو گرانے کے سلسلے میں لوگوں کو اکٹھا کرنے میں. لیکن میں پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ قومی اتحاد کا ریوائول ہے. یہ اس کو میں اس کو زیادہ اس سے اہمیت دیتا ہوں بجائے اس کے کہ جی عمران خان چلا گیا. کوئی بھی نہیں، عمران خان وہ بھی کئی چیزوں سے بھی جا سکتا تھا.
لیکن یہ بنیادی بات ہوئی ہے کہ ایک عمومی اتفاق پیدا ہوا لیکن یہ جو بار بار آئین شکنی نظر آئی اور اس کا ایک تسلسل آزاد کشمیر میں بھی نظر آیا، اس چیز کو کیسے دیکھیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ پی ٹی آئی میں عمران خان ہے، اس کے کچھ چند ساتھی ہیں، درجن بھر ہوں گے، 2 درجن بھر ہوں گے، جو پچھلے 15-16 سال سے اس کے ساتھ، باقی تو تلاش کر کے لائے۔ اس نے دیکھا 2013 میں نہیں میں جیت سکتا الیکشن، تو اس نے لوگوں کو بلایا ادھر کیا، پھر کچھ لوگوں نے اس کی مدد بھی کی، بعض اور ذریعے سے طریقوں سے، تو اس کی حکومت بن گئی۔ ایز سچ اس طرح وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح بس اس کے ساتھ پرانے مثلاً یہ جو ہے یہ فواد چودھری صاحب، یہ 4 پارٹیاں خود بدلا کر آئے ہوئے، اسد کیسر ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہے، اور اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ ہیں جو اپنا انہی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ آزاد کشمیر میں جو ہے نا، یہ جب اس طرح کی بات ہو تو پھر پولیٹیکل پارٹی جس طرح کام خراب ہوتا ہے چلتی نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں یہ جو پی ٹی آئی ہے، یہ تو اس کو سیاسی جماعت کہنا ہی توہین ہے اس کی۔ یہ الیکشن سے 4-5 مہینے پہلے ان کو اکٹھا کیا گیا اور پارٹی بنا دی گئی۔ اب خشتول اس کی غلط رکھتی گئی، ان کو نیازی صاحب کو وزیر اعظم بنا کے بیچارے کو خام خواہ میں خراب کیا۔ اس میں نہ یہ نہ اس کے لوگ تھے، مطلب اس نے پارٹی کو لیڈ ہی نہیں کیا تھا، وہ ایک علاقائی سطح کے سیاسی کارکن تھے، اٹھا کر ان کو وزیر اعظم بنا دیا، اور بعد میں اس کو بیچارے کو بڑا اس کی بےزتی کی گئی۔ میں نے اس سے مجھے مل گئے مظفر آباد گنڈا پور صاحب، میں نے کہا جی اس سے استعفیٰ لے لیتے، یہ کیا آپ نے اس کے ساتھ کیا۔ اب انہوں نے ایک اور صاحب کو بنا دیا پارٹی کا صدر، وہ بھی اسی طرح ہو گئے، میری بات یاد رکھ، وہ خشتول ہی غلط رکھتی گئی ہے۔ اگر انہوں نے سلطان محمود صاحب کو بنایا ہوتا ہمیں تو فائدہ ہوا ہے نا، سلطان محمود صاحب کو بناتے تو ہمیں نقصان ہوتا۔ تو وہ اپنا یہ بھی نئے آئے نا جی، تو اس طرح تو نہیں چلتا یہ نظام۔ اب وہ اسی دیکھیں یہاں جو کچھ وہ انہوں نے کیا، عمران خان صاحب نے کیا، یہ وہ دیکھتے خربوزے کا خربوزہ دیکھا رنگ پڑا، انہوں نے بھی وہیں بات شروع کر دی آزاد کشمیر میں، وہاں ان کو خام خواہ کورٹ میں جانا پڑا۔ اور جو کارروائی اسمبلی کے اندر ہو رہی ہو، اسپیکر کی کوشش ہونی چاہیے، ہاؤس کے دونوں جانب لوگوں بیٹھنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات یہیں پر طے کریں، اس کو عدالت میں نہ جانے دیں۔ عدالت میں جانے سے پھر آپ کی وہ جو اتھارٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے، وہ تو وہ یہی ہوا ہے۔ اس میں نے اس سے اپنے اسپیکر صاحب کو کہا جی آپ آرٹیکل 34 کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ وہ کام نہ کریں کہ جس سے جو عدالت کو بیچ میں آ کر وہ موقع ملے دخل اندازی کا۔ تو وہ شاید ادھر ابھی بھی کوئی ایشو ہے ان کا، ان کے اندر کوئی پرابلم ہوگا اسمبلی سیکریٹریٹ کو اسی کیس۔ 1950 سے 56 میں جو بغاوت ہوئی پونچھ میں، جی اس کے حوالے سے آپ کی اگر کوئی یادداشت ہو یا آپ کے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میرے والد سری نگر پڑھتے تھے جی، اور 8ویں میں تھے، تو یہ جب 1931 کا ہوا یہ تو گرفتار بھی ہوئے۔ صحیح، وہ ادھر وہ تھانہ تھا، تھانہ کوٹھی باغ میں، وہاں سے گرفتاروں کے بعد میں ایک سروپ آنند ڈی آئی جی ہوتے تھے، تو وہ اس نے پتہ کیا کہ راجہ افضل خان کا بھائی ہے چھوٹا، تو انہوں نے چھوڑ دیا، تھپڑ مارے 2 چھوڑ۔ وہ ایک ان پر اثر تھا اس کا، اوپر سے جو کشمیر کے اندر ہو رہا تھا۔ تو یہ جب یہ جھگڑا پڑا اس کا کہ ووٹ اسمبلی چاہیے ہمیں، کشمیر میں جو لوگ سیاست میں تھے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ایسے نہیں تھے جو سیاست کے اندر تھے۔ اس پر پھر وہ جھگڑا ہوا اور صدر بیان صاحب کو انہوں نے منظور کیا، تو ایک آرمڈ ریبیلین ہوئی، بغاوت ہو گئی اس میں۔ اس کے لیے مجھے بعد کا یاد ہے تھوڑا سا، مجھے میری یادداشت آپ کہیں گے ویسے کرتا ہوں، مجھے سال سوا سال کی باتیں یاد ہیں۔ گھر کی جامع تلاشی، اچھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک بڑا صندوق تھا وہ گرین کلر کا، تو وہ امی میری کشمیر سے لائے تھے۔ میری امی بھی وہیں رہ گئی تھی، جس طرح خالد صاحب کی امی رہ گئی تھی، یہ بھی وہاں رہ گئے تھے، یہ تو 49 میں آئی۔ تو وہ پولیس والے اندر ہمارے گھر میں داخل ہوئے، تو والد صاحب کو جلائے وطن کیا ہوا، مظفر آباد میں؟ ہاں مظفر آباد میں۔ اچھا، تو ان کو وہ جلائے وطن کیا تھا، وہ آزاد کشمیر میں آ نہیں سکتے تھے۔ تو بات 54-5 کی ہوگی۔ تو وہ ایک صاحب تھے پولیس میں، وہ راولہ کوٹ کے تھے، سدن برادری سے تھے،
وہ اس کا نام یاد ہے ان کو، ان کا میں نے گولیاں وغیرہ دکھایا مجھے یاد، میں نے کہا نا یادداشت میری بڑی تیز ہے. اپنے ستار انور صاحب مجھے نام بھی کہا کہ غالباً وہ ہوں گے. تو وہ والد صاحب کا 9mm کا پسٹل لوگر کا سامنے پڑا ہوا تھا اوپر. اچھا. تو انہوں نے کیا کیا، امی نے کھولا نا تو میں ساتھ کھڑا تھا، تو کچھ ادھر لوگ کھڑے تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر دوپٹہ امی کا رکھ دیا، کہا بھائی ادھر کچھ نہیں ہے، چلو 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 بند کرو یہ. امی کو کہا جی بند کرے ادھر کچھ نہیں ہے. اچھا. وہ کچھ ایک تھا، ایک CID کا مظفر آباد کا ادھر سے آیا ہوا تھا، سری نگر سے، وہ مخبر تھا، وہ بڑا تھا بھی ذہنی طور پر ہم لوگوں کے خلاف تھا. وہ مجھے وہ یاد ہے. پھر ایک دفعہ ادھر والد صاحب کو میں نے کہا نا پابندی تھی، تو وہ یہ اپنا مری تھے، وہ آئے ہوئے تھے. یہ کون سے سن کی یہ بات؟ 55 کی بات ہوگی، اچھا. 55 کی بات ہوگی. تو یہ اوپر کشمیر پوائنٹ ہے. میں تھا، میری بڑی بہنیں تھیں، جو ہم آئے تو وہ ادھر پتہ ہے پتھر کی تھی، وہ نیچے سڑک پہ مجھے پتھر جیسے پرانے جیسے انگریز لگا تھا. تو والد صاحب ادھر سے تو میں دوڑتا ہوا گیا، تو انہوں نے مجھے اٹھا لیا، میں ایک ہی بیٹا تھا، اٹھا لیا. پھر وہ اپنا یہ پتہ چلا مجھے کہ بھائی وہ ان کے ساتھ جو ہمارا چکار کا علاقہ تھا، ہم ساتھ شامل تھے. یہاں پر بھی کوئی حکومت والا کوئی نہیں تھی. یہ جو نالا ہے نا جہاں پر یہ چکار سے قصبے سے نہیں گزرتے آگے پر، ادھر سے آگے کوئی گورنمنٹ شرم نہیں تھی، ادھر کھاوڑے میں اوپر علاقوں. وہ والد صاحب جیل میں بھی گئے، ادھر اپنا رندری رہے، پھر میرپور میں رہے. تو یہ قید و بند کی. تو وہ اپنا یہ اس میں پنچ میں یہ پہلے PC نے حملہ کیا، پھر فوج آئی. میرے پاس ایک فوٹو ہے، وہ میں نے ابھی ذرا میں نام پتہ کر لوں، شیخ بشارت صاحب کو گیا تھا، تو سردار ابراہیم صاحب اور والد صاحب ہیں، 2 اشخاص ہو رہے، اور یہ اپنے کوئی صاحب ہیں، اب پتہ نہیں شہزادہ کوٹھی کی تصویر ہے کیا، کوئی اسی دوران کی فوٹو ہے. پھر یہ محمود صاحب ہیں نا ہمارے جو ڈائریکٹر تھے اس کے جی ہیلتھ، جی، ان کے والد صاحب کو اللہ مغفرت کرے. اب وہ انہوں نے وہ پوری مجھے اس نے اسٹوری نریٹ کی، پتہ نہیں انہوں نے شاید لکھی بھی ہے کہ نہیں. فیاض حسین شاہ تھا یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، تو کمیشن بنا پونچھ کے اس کے اوپر. والد صاحب نے ان کو کہا کہ وہ فلاں جگہ سے آپ نے چھپانی ہے، یہ جہاں یہ سیکریٹریٹ ہے نا پرانا، ادھر نیچے ہوتی تھی یہ بگے بھی تھی، اور یہ اور چیزیں تھی، پانی ہوتا تھا، چاولوں کے کھیت، وہ آپ نے لانی ہے، ہم نے بات کرنی ہے. کہنے لگے بڑی مشکل سے میں نے نکالی. وہاں پہ کیا دفتر میں تھی، وہ دفتر تھا اس کے اندر، وہ اچھا وہ پوری رپورٹ تھی اس کی، اچھا. یہ پونچھ کے جو واقعہ ہوا ٹھیک، اس کے کمیشن بنا تھا. صحیح. وہاں سے میرے جو اپنا وائف ہیں، ان کی جو کزن ہے، بلکہ ان کی وائف کی کزن کیا کہ جو میرے فادر لا ہے، ان کے ماموزاد بہن کے خامد تھے بشر اللہ خان صاحب DFO. بنوئی لگے میرے میں اس کے سسر کے. انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں راجہ بشر اللہ خان کو دینے کاغذ ہے. اچھا. وہ پھر وہاں سے نکالے لائے ایبٹ آباد اچھا تک، اس سرکاری جیپ وہاں سے کسی اور طرح سے پہنچے، اور پھر یہاں شہزادہ کوٹھی میں وہ پوری رپورٹ دی گئی. ابھی وہ مجھے تھوڑی سی بات بھول گئی ہے، میں جو مجھے بات سنائی تھی، اگلا جو واقعہ اس کا وہ میں پتہ کروں گا. وہ دے کر نام بھی مجھے تھا، وہ ویسٹ پاکستان کے IGP کون تھا پتہ کیا، خان اس کا نام تھا، کچھ اور لوگ تھے. یہیں والد صاحب نے کنڈی لگائی دفتر کو، انہوں نے کہا ادھر بات سنیں، ادھر مسئلہ فیصلہ کرو. پھر وہیں فیصلہ ہوا، اور پھر وہ ملٹری ایکشن ختم ہوا پونچھ والا. ہم نے کبھی چھوڑ بھی نہیں کیا، ہم نے کبھی. رپورٹ کی فائنڈنگز کیا تھیں؟ اب مجھے تو یہ نہیں پتا، میری تو یہ البتہ یہ کہ اسی کی بنیاد پر یہ ختم ہوا. اچھا. اب ہمیں عادت نہیں ہے اپنا کرنا. میں اب آپ کو بتاؤں نا 1827 میں جب سکھوں سے ہمیں شکست ہو گئی، تو ہمارے جو قبیلے کے سربراہ تھے راجہ علی گور خان، ان کو شیرگڑھی جو ہے قلعہ، وہاں پر 4 گھوڑے لائے، رسیوں کے ساتھ رسیاں لائیں، 2 ٹانگیں 2 بازو، 4 گھوڑوں کو مختلف سمتوں سے کھینچا باندھ گئے.
اب آپ سمجھیں 2 ٹانگیں 2 بازو. ہم نے کبھی اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹا کہ جی ہم نے یہ کیا وہ کیا. ہم شروع سے اس کام میں لگے رہے. تو وہ میں والد صاحب کی بات سناتا ہوں کہ ہم نے وہ کیا پنچ میں اس کا ساتھ دیا کہ بھائی جائز بات ہے. سردار ابراہیم خان نے جائز بات کی ہے اور درست بات کی ہے. اور یہ جو راولہ کوٹ ہے نا دارالجہاد, جی یہ والد صاحب نے اس کا نام رکھا تھا دارالجہاد. اس کو کہتے تھے سیاسی ٹیکری. بالکل ایسے ہی ہے. ادھر لوگ بیٹھ کر آتے تو والد صاحب نے پھر رکھا. تو میں نے پھر جب میں وزیر اعظم بنا پہلی بار تو اس کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا. مجھے اپنی جماعت میں بعض حضرات کی طرف سے ہمارے جو قیادت تھی انہوں نے برا بھی اس کو منایا, لیکن مسلم کانفرنس کا ہاں لیکن میں نے کر دیا. تو وہ ایک وہ تھا, وہ جائز کام تھا. لوگوں نے نقصان بھی بڑا اٹھایا پونچھ کے لوگوں نے اس دوران. یہ اپنا یہ کیا نام ہے یہ ان معاملات میں. بہرحال وہ میں سمجھتا ہوں کہ پونچھ کے لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں. اپنا یہ وہ میں بعد میں یہ جو ایکٹ 70 ملا اس کے پیچھے تھی نا بہت سارے. تو ایک بات آپ کو بتاؤں, مجھے اپنے والد صاحب کی وجہ سے نا جو پرانی کشمیری لیڈرشپ تھی نا ان کو سننے کا موقع ملتا رہتا تھا. جو ادھر تھے لوگ ہر کشمیری خواہ وہ کتنا کٹر کس پاکستان کا حامی کتنا ہو کچھ نہ, وہ اپنی آئیڈینٹی کی ضرور بات کرتا تھا ریاست کی. میں نے پرانی کشمیری لیڈرشپ میں ایک آدمی بھی نہیں سنا جس نے ریاست کی آئیڈینٹی کے بارے میں کوئی کمزور بات کی ہو. نہیں جی, ریاست جموں کشمیر اس ہماری آئیڈینٹی تھی, اس کا آپ سب لوگ خیال رکھتے تھے. تو وہ شاید اسی وجہ سے یہ اب بچے رہے. اب یہ نئی نسل ہے, اب اس کو کیا کہہ سکتا ہوں, یہ ہائیبرڈ نسل ہے تو یہ پتہ کیا کرے گی کل. البتہ اپنا جو کچھ ہوا, میں نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں. تو یہ ہے وہ جو میں نے سنا ہے, جو دیکھا ہے, جو مشاہدے ہوئے, وہ ضرور بیان کرتے رہیں گے اس میڈیا کے توسط سے. اچھا, آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. ہاں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں نا, وہ ان کو کشمیریوں کے ساتھ نہیں, ان کو رقبے کے ساتھ ہے, اس پہ جگہ کے ساتھ, ٹیریٹری کے ساتھ. تو جب جہاں بات آ جائے ٹیریٹری کی تو وہ جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں نا ایک ریاست کے کیا 4 اجزاء ہیں. آبادی پہلا, جی, رقبہ, حکومت اور اقتدار اعلیٰ, یہ 4 چیزیں. تو وہ بات یہ ہے کہ جب آپ کو اگر لوگوں کے ساتھ نہ رہے تو رقبے کے ساتھ رہے تو پھر آپ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے آپ. صحیح. یہ بنیادی خرابی ہے یہ کہ پتہ نہیں کل یہ کشمیری کیا کر بیٹھے. وہ تمہارے باپ کا ہے. یہ کوئی تھوڑا کوئی کیا نام ہے یونائٹڈ پروونس تھا یا سینٹرل پروونس تھا جس کے وہ اپنے کرنے تھے. وہ اس کا تو فیصلہ کشمیر کے لوگوں نے کرنا تھا ابھی, اور غالب اکثریت پاکستان کے ساتھ. یہ خام کا مطلب ہے یہ لوگوں کو پر شک کرتے ہیں. یہ خود ان کا پتہ نہیں ہے, پتہ نہیں کدھر کس کے اعلیٰ کار ہیں بعض لوگ, تو ہم پر شک کرتے ہیں. تو یہ جب آپ کو ٹیریٹری کے ساتھ ہو جائے دلچسپی کہ جی یہ جو کھجراب ہے ادھر سے ہم نے لے جانا ہے, ادھر وہ کیا نام ہے اس کی جگہ کا, جی بلوچستان میں گوادر تک پہنچنا ہے آپ نے, اس کی آپ کو دلچسپی ہو کہ یا یہ ہو کہ جی اچھا جی ادھر سے اوپر ہم نے ہمیں چین کے ساتھ ہمیں فائدہ ہے ہندوستان کے خلاف, اور تو سرحد کوئی نہیں ملتی نا اس کے ساتھ. یہ اگر آپ کی چیزیں سامنے جس طرح سوچ رہا تھا کبھی کہ جی وہ اسٹریٹجی کی ڈیپتھ افغانستان میں تو بڑے گھر کرایا اپنا, تو یہ چیزیں کرنے کے وجہ سے یہ پھر یہ پرابلم ہوتا ہے. جی بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. اور ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.